نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیادت کے لیے گئے تو ان کو بخار تھا، کوئی بوڑھے تھے ان کو بخار تھا، آپ نے فرمایا طہور انشاء اللہ، یہ بخار گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بخار جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو آخرت کی سزا دنیا میں دینا چاہتے ہیں تو بخار میں ڈال دیتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ بھی گرمی ہے نا، گرم ہے، وہاں کی آگ میں کمی آئے گی اس سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں جو بخار ہے یہ طہورن، یہ گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نعمت نہیں ہے، یہ بوڑھے پہ مصیبت بن کے نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا، اب یہ کیا ہے، اب یہ گناہ کو پاک کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا، اب یہ کیا ہے، اب یہ اللہ کی طرف سے مصیبت ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں اس مضمون کی تاکید ہے، انا عند ظن عبدی بی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ انسان، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ معاملات ویسے ہی کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ کو کوئی مشکل پہنچی، اگر آپ اچھا گمان رکھو کہ بھائی یہ تو سب کے ساتھ پہنچتی ہیں، کوئی حکمت ہوگی، اللہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، اللہ معاف کرنا چاہ رہا ہے، یا مجھے وہ ہے نا تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے شاہین، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اقبال نے کہا تھا کہ شاہین کو کہ یہ جو مخالف سمت کی ہوا چلتی ہے نا، اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، یہ جملہ سب سے پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ بعد میں پھر مارکیٹ میں دوسری پیکنگ میں آیا ہے۔ پھر یہ اصل جو پروڈکٹ ہے یہ کس کی ہے؟ اس وقت سب تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس لیے میں تھوڑا سا بیچ میں چٹکلے کر رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ اصل جو مینوفیکچرر ہے نا اس کے، وہ علامہ اقبال ہیں۔ تو پھر یہ مارکیٹ میں کسی اور پیکنگ میں کسی اور نام سے شائع ہوا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے شاہین، یعنی جو باد مخالف ہے، مخالف سمت کی ہوا کی جو تیزی ہے نا، اے شاہین اے باز گھبرانا مت، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، جتنی تیز ہوگی نا اتنی اڑان بھی تیری اونچی ہوگی۔ تو بعض دفعہ مشکلات انسان پہ اس لیے آ جاتی ہیں کہ اللہ اس کو بنانا چاہتا ہے، کچھ کام لینا چاہتا ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس سے۔ تبھی یہ دیکھو جو بچے بالکل چھوئی موئی ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ٹینشن دیکھی نہیں ہوتی، وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے۔ اور جو بچے ذرا بچپن میں بھی انہوں نے کچھ تھوڑی بہت ٹینشنیں دیکھی ہوں تو وہ ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، وہ پھر کچھ کام کر لیتے ہیں، کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جن بچیوں نے گھر میں شہزادیوں کی طرح ٹائم گزارا، کوئی کام نہیں، کبھی ڈانٹ نہیں پڑی، وہ سسرال میں ناکام زندگی گزارتی ہیں، کیونکہ اتنے اچھے میاں مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں۔ تھوڑی بہت اونچ نیچ بچیوں نے گھر میں بھی دیکھی ہو تو ان کو اندازہ ہوتا ہے یہ چلتا ہے، یہ کیا ہے، اتنا تو ہوتا ہے سب گھروں میں، میری اماں ابا میں بھی ہوتا تھا تھوڑا بہت، تو میرے ہسبینڈ نے تھوڑا سنا دی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، سب سناتے ہیں، اماں بھی تو سناتی تھی نا۔ خیر، تو جو اللہ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، انا عند ظن عبدی بھی، نبی نے فرمایا کہ جیسا اللہ کہتے ہیں جیسا میرے بارے میں سوچے گا میرا معاملہ ویسا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی مشکل آئی، آپ نے سوچا میری خیر ہوگی تو اللہ اس میں خیر ڈال دے گا، اور اگر کوئی پریشانی آئی، آپ نے سوچا اللہ کو میں ہی ملا تھا، میرے ساتھ ہی مسئلے ہیں، تو سمجھ لو تمہارے